راولاکوٹ میں ریسکیو 1122 کی مشینری دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش شہریوں کی بروقت مداخلت کے باعث ناکام بنا دی گئی۔ مشینری کی منتقلی کی اطلاعات سامنے آنے پر سابق وزیر حکومت، سابق چیئرمین پی ڈی اے اور دیگر شہری موقع پر پہنچ گئے اور شدید احتجاج کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم ادارہ ہے اور اس کی مشینری کی منتقلی سے ہنگامی صورتحال میں عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ احتجاج اور دباؤ کے بعد مشینری کی منتقلی کا عمل روک دیا گیا۔ اس موقع پر ریسکیو 1122 کے افسر اور دیگر کا کیا کہنا ہے، مزید تفصیلات بتا رہے ہیں راولاکوٹ سے نمائندہ پول نیوز وقاص اشرف۔ میں وقاص اشرف اس وقت موجود ہوں راولاکوٹ ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اپنے ذرائع سے اطلاع ملی کہ یہاں سے مشینری جو ہے تو کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں شفٹ ہو رہی ہے جس میں ایمبولینس بھی شامل ہے۔ میں جب یہاں پر پہنچا تو یہاں پر دیکھا تو صورتحال اسی طرح کی تھی، اور جو سابق وزیر حکومت سردار طاہر انور ایڈوکیٹ اور ارشد نیازی سابق کے چیئرمین پی ڈی اے یہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اس مشینری کو شفٹ ہونے سے روکا اور انہوں نے یہاں پر شدید احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ ابھی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق کے چیئرمین پی ڈی اے ارشد نیازی۔ ہم مزید اخبار ان سے جانتے ہیں۔ ہوں کہ رات کے اسپیر میں آپ ہماری کال پہ یہاں پر تشریف لائے۔ ہمیں اپنے ذرائع نے اطلاع دی کہ ایس ڈی ایم اے کے جو 1122 ہے وہاں سے ایمبولینس، موٹر سائیکل اور سٹاف کو جنڈاٹھی شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس پہ سردار طاہر انور صاحب، سردار جاوید ناز صاحب اور ہمارے کونسلر الیکشن مہم میں تھے، وہاں سے فوراً یہاں پر پہنچے، اور یہاں پر جو ایس ڈی ایم اے کے انچارج ہیں انہوں نے گریڈ 16 کے انچارج ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے ڈی سی صاحب کا تو یہ اختیار ہی نہیں ہے، اور مجھے ڈی جی صاحب نے کہا، ڈی جی صاحب سے پھر انہوں نے بات کروائی سردار طاہر انصر کی، انہوں نے اصطلاح تعلقی کا اعلان کر دیا، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ شخص تو ادھر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ رات کے اندھیرے میں، آج چھٹی بھی ہے، تو یہ رات کے اندھیرے میں یہ مشینری شفٹ کر رہے تھے، جس پر ڈی سی صاحب کے نوٹس میں لایا گیا، اور انہوں نے ڈی سی صاحب کو بھیجا، اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ منڈے تک کچھ نہیں ہوگا، پھر ڈی سی صاحب سے بات ہوگی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں کے ممبر اسمبلی کو، سردار حسن ابراہیم صاحب کو، کہ یہاں سے اسی طرح رات کے اندھیرے میں پی ڈی اے کی مشینری کو بھی شفٹ کرنے کی بات کی، ہم نے اس پہ آواز اٹھائی، آج بھی ہم نے اس کو روکا۔ آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ میں حلقہ سٹی راولاکوٹ کے تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ہاں، میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر جو چیز بھی جنڈاٹھی میں دیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن آپ وزیر اعظم میں با اختیار ہیں، آپ مالیات سے منظوری کروا کے دیں، لیکن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ہماری جان تو جا سکتی ہے، ایک تیلا بھی یہاں سے کوئی مائی کا لال نہیں ہلا سکتا۔ یہ بات دو ٹوک اعلان میں کرتا ہوں، جاوید ناز صاحب اور دیگر ہمارے کونسلرز بھی یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت ایسا ماحول نہ پیدا کرے کہ جو پلندری میں ہے وہ ماحول راولاکوٹ میں ایک 16 گریڈ کا آفیسر کبھی کہتا ہے ڈی جی، کبھی کہتا ہے میں ڈی سی کو نہیں مانتا۔ تو اپنی فیصل ممتاز راٹھور صاحب حکومتی ریٹ کو بحال کریں۔ ہمارے آبا اجداد نے یہ ملک آزاد کرایا ہے، اس لیے نہیں کرایا تھا کہ یہاں غنڈہ گردی ہو، رات کے اندھیرے میں چوری چھپے ہماری چیزیں یہاں سے شفٹ ہوں، جس پر ہم نے بھرپور احتجاج کیا۔ ہم ڈپٹی کمشنر پونچھ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اے ڈی سی صاحب کو بھیجا ہے، اور ان کی یقین دہانی پر ہم یہ احتجاج ابھی فی الحال مؤخر کرتے ہیں۔ اور منڈے کو اگر کسی نے ایسی گھناؤنی سازش کی تو پھر راولاکوٹ کے سارے چوک چوراہے بند ہوں گے، اور یہ کونسلرز اپنی وارڈ سے 200 آدمی لے کر آئیں گے، سارے مسلم لیگ نون کے جو کونسلرز ہیں، اور پھر ہم کوئی چوک چوراہے اس وقت تک نہیں کھولیں گے کہ جب تک وزیر اعظم خود یہاں تشریف نہیں لاتے۔ بہت شکریہ۔